الحمد لله الإله الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنی عقیدہ کلاس میں الباب العشرون اور الحادی والعشرون پڑھنے جا رہے ہیں، مطلب 20واں اور 21واں باب۔ ان دونوں ابواب کا اور ان سے پہلے جو باب گزرا تھا، ان تینوں ابواب کا موضوع بالکل ملتا جلتا ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کے نیک بندوں کی ذات کے اندر مبالغہ آرائی کرنا، غلو کرنا، انہیں ان کے مقام و مرتبے سے بڑھانا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو مختلف فضائل کے ساتھ چن لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا، اپنی مخلوقات میں سے جن و انس میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے ولایت یا صالحیت کے منصب پر فائز کیا کہ وہ اللہ کے صالحین بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض بندوں کو صرف ان کی زبانوں سے کلمہ طیبہ پڑھایا اور ویسے ان کے اعمال نہیں ہوئے جیسے صالحین یا پھر متقین کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہاں بس وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ ایمان اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ صالحین یا متقین کا ایمان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف درجات کے اندر بنایا۔ ان میں جو سب سے اللہ کے مقربین ہیں وہ اللہ کے انبیاء رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے اندر صالحین، شہداء، متقین، یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی انسان آئے اور آ کر اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی دی ہوئی فضیلت کی وجہ سے انہیں عبادت کے اندر اللہ کا شریک سمجھنا شروع کر دے، یا انہیں اختیارات کے اندر اللہ کا شریک سمجھنا شروع کر دے، یا اللہ کے اسماء و صفات کے جیسا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، ایسے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دے تو یہ تمام شرک کہلائے گا، چاہے وہ ربوبیت کے اندر ہو، چاہے وہ الوہیت کے اندر ہو، یا اسماء و صفات کے اندر ہو۔ ہمارا رب قدیر ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے۔ انسان کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے، یا وہ مجھے نقصان پہنچانے کی یا فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ ہاں، ایک بندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سمیع ہیں، بصیر ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی سبب ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، یا پھر ان وسائل کو ہم استعمال کریں، لیکن کسی چیز کے استعمال کیے بغیر کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ کوئی میری بگڑی بنا سکتا ہے، مجھے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ گزشتہ اقوام نے اور اس روئے زمین پر شرک کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوئی تھی اصل میں، جیسا کہ قوم نوح کے بارے میں آپ نے پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ انہوں نے اپنے فوت ہو جانے والے نیک لوگوں کی ذات میں اتنی مبالغہ آرائی کی شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب جو اگلے لوگ آئے انہوں نے اس کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ ہمارے باؤ اجداد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو باب ہے باب 20 یہ بھی اسی کے بارے میں ہے، بڑا ہی دقیق کہتے ہیں جس کے لیے بڑی دقت کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ کی ضرورت ہے
اس باب کو سمجھنے کے لیے ذرا اس باب کو سمجھیے. الباب العشرون کا موضوع کیا ہے؟ باب نمبر 20. اس کا عنوان ہے جی باب ما جاء من التغلیظ، جو سختی آئی ہے. کس بارے میں سختی؟ فی من، اس شخص کے بارے میں جو عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے، عند قبر رجل صالح، کسی نیک بندے کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے. اس کے بارے میں شریعت میں سختی ہے. شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی نیک بندے کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو قبروں کے پاس نہ بیٹھو، مساجد میں جاؤ. یا اللہ کی زمین جو قبرستان کے علاوہ ہے وہ مسجد ہے، پاک جگہ مساجد ہے. اب دیکھیں باب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن بیٹھا کہاں ہے؟ قبر کے پاس. اس بارے میں سختی ہے. امام صاحب سوال یہ کر رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ، اس کا کیا انجام ہوگا کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر اسی قبر والے کی عبادت کرنا شروع کر دے. مطلب شریعت میں تو اس کے بارے میں سختی ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے قبر کے پاس بیٹھ کر، تغلیظ ہے اس کے بارے میں. لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر اسی کی عبادت کرنا شروع کر دے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر 3 احادیث ذکر کی ہیں، کل 16 مسائل کو ثابت کیا ہے. اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار آپ کے علم میں ہے کہ وہ آیات اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک عنوان لے کر آتے ہیں فیہ مسائل، اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان آیات اور احادیث سے یہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بحیثیت طالب علم یہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ائمہ اور فقہا کا قرآن و سنت کے نصوص سے، دلائل سے مسائل اور فوائد کو مستنبط کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تاکہ میں اور آپ بھی ان قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھ سکیں. جی تو جو 3 حدیث لائے ہیں ان کے اندر ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ کی، دوسری صحیح مسلم کی حدیث حضرت جندب کی، اور تیسری حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے مسند احمد کی. تو چلیے جی پہلی حدیث پڑھتے ہیں. ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ام سلمہ، حضرت ام سلمہ جو تھیں، ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیستن، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چرچ کا ذکر کیا. کنیسہ نصارہ یا کرسچن کے معبد خانے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چرچ کا ذکر کیا، کنیسہ کا. اچھا، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہے، آپ کے علم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، تو ان کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. جب مسلمانوں نے ہجرتیں کی 2 مرتبہ حبشہ کی طرف، تو ایک ہجرت کے اندر یہ بھی شامل تھی، تو انہوں نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا تھا ایک کنیسہ. انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. رأت تھا، انہوں نے اس کنیسہ کو دیکھا تھا کہاں؟ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، حبشہ کی زمین پر. وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، اور اس کنیسہ کے اندر، اس چرچ کے اندر جو تصاویر وغیرہ تھی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سنا کہ وہ ایک چرچ تک حبشہ میں اور اس کے اندر کچھ مورتیاں نصب تھیں یا کچھ مجسمے نصب تھے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی الرجل الصالح نیک انسان مر جاتا، او العبد الصالح یا پھر نیک بندہ مر جاتا. راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجل الصالح بولا یا العبد الصالح بولا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں محدثین نے کس احتیاط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک پہنچایا کہ اگر انہیں شک، حالانکہ دیکھیں دونوں کا مطلب بالکل ایک ہے، الرجل الصالح یا پھر العبد الصالح، نیک آدمی نیک بندہ، لیکن انہیں شک تھا تو انہوں نے دونوں بیان کر دی کہ یا یہ فرمایا الرجل الصالح یا یہ فرمایا العبد الصالح. جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ مر جاتا، بنو وہ بنا لیتے، علی قبرہ اس کی قبر پر، مسجد اس کی قبر پر
مسجد بنا لیتے، مطلب اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، کیونکہ مسجد اصل میں اسم ظرف ہے اور ظرف مکان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سجدے کی جگہ، تو وہ اس کی قبر کو سجدے کی جگہ بنا لیتے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور پھر اس کے اندر ایسی مجسمے رکھ دیتے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق، یہی وہ لوگ ہیں جو شرار الخلق ہیں، مطلب مخلوقات میں سب سے برے ہیں، شر والے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ فہؤلاء، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، جمعوا، انہوں نے جمع کیا بین الفتنتین، دو فتنوں کے درمیان۔ کون سے دو فتنے جی؟ فتنۃ القبور، اب یہاں پر حدیث مکمل ہوگی عند اللہ، اب یہاں سے آگے حدیث کی شرح ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اصل میں دو فتنوں کے درمیان جمع کر دیا، مطلب دو گناہوں کے اندر پڑ گئے۔ کون سے دو گناہ؟ نمبر ایک فتنۃ القبور، قبروں کا فتنہ، اور نمبر دو فتنۃ التماثیل، تماثیل کا فتنہ، مورتیوں کا فتنہ۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے قبریں بنا دی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے وہاں پر مورتیوں کو نصب کر دیا، مجسموں کو نصب کر دیا۔ تو دو طرح کے گناہوں کے اندر یہ لوگ واقع ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُمَا، اور انہی دونوں کی روایت ہے، عنہا، اس سے، وَلَهُمَا سے مراد یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، عنہا مطلب حضرت عائشہ جن کا ذکر گزرا، قالت کہتی ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت قریب آیا، طافق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور اس چادر کو اپنے چہرہ مبارک پر ڈالنے لگے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، جب کچھ دیر چادر چہرہ مبارک پر رہتی، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان اپنے منہ پر کوئی کپڑا کر لیتا ہے کچھ دیر کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کپڑے کو ہٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا کا مطلب ہے کہ جب وہ سانس وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنے لگتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی، کشفها، تو اس چادر کو ہٹا لیتے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اسی حالت میں تھے۔ مطلب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر مرگ پر ہیں، مرض الموت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو چہرہ مبارک پر کرتے پھر ہٹا لیتے، اور فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اسی حال میں تھے۔ کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یحذر ما صنعوا، راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، ان کے اس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے تھے۔ ولولا ذالک، کہتے ہیں اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ جیسے پچھلی امتوں نے کیا تھا اپنے انبیاء کے ساتھ، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، لولا ذالک، تو کیا کرتے؟ ابرز قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر بنایا جاتا، مطلب ظاہر سے مراد ہے کھلے عام بنایا جاتا، جیسے باقی مسلمان جو ہے وہ مقبرۃ البقیع کے اندر مدینہ منورہ میں دفن ہوتے تھے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے عام بنایا جاتا، غیر سوائے انہ خشیہ، یہ کہ ڈر رکھا گیا تھا، کس چیز پر ڈر رکھا گیا تھا؟ ان یتخذ مسجدہ، ان یتخذ، یہ کہ اس کو بنا لیا گیا تھا، مسجدہ، سجدہ گاہ، یہ کہ اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، ان یتخذ فعل مجھول ہے، تو یہ ڈر رکھا گیا کہ کہیں سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے عام نہیں بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق انبیاء رسول جہاں فوت ہوتے ہیں وہی ان کی قبر کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، اور کھلے عام آپ کی قبر کو باہر نہیں بنایا گیا۔ تو آپ نے پہلی حدیث پڑھی۔ اب اگرچہ یہ 2 حدیث تھی لیکن چونکہ دونوں کا معنی مفہوم بالکل ایک تھا، ایک ہی کے ضمن میں ان کو ذکر کیا گیا۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت ہے یا امام مسلم کی یہ روایت ہے،
عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا قبل ان یموتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ب50 5 دن پہلے وہو یقول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انی ابرأ الی اللہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں اللہ کی طرف مطلب میں اس چیز سے بری ہوتا ہوں کس چیز سے ان یکون لی منکم خلیل یہ کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو میں اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں الحمدللہ میں اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کس چیز سے ان یکون لی منکم خلیل کہ میرا کوئی تم میں سے خلیل ہو وجہ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کیونکہ بے شک اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا تو میں اس چیز سے بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو خلیل بناؤں خلیل یاد رکھیے گا جو دوستی ہوتی ہے ود یا پھر مودت یا حب محبت کا اور دوستی کا اور ولایت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے الخلہ کہ کسی کو خلیل بنا لیا جائے جسے گہرا دوست کہتے ہیں تو بے شک اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے کیسے کما اتخذ ابراہیم خلیلا جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا دوست بناتا خلیل بناتا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا اچھا ایک تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی 5 دن قبل اپنی وفات سے دوسری الا خبردار جان لو وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جو تم سے پہلے لوگ تھے پہلی قومیں تھیں یہود و نصارہ اور دیگر حتیٰ کہ قوم نوح تک كَانُوا يَتَّخِذُونَ وہ بنایا کرتے تھے قبور انبیائہم مساجدہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ الا خبردار فَلَا تَتَّخِذُوا تم ہرگز نہ بنانا القبور قبروں کو مساجدہ سجدہ گاہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا انی بے شک میں انہاکم تمہیں منع کرتا ہوں ذالک اس سے میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں فقد نہا عنہ اب اس حدیث یہاں پر مکمل ہوگی عن ذالک سے آگے اس حدیث کی شرح کہ فقد نہا عنہ فی آخر حیاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں اس کام سے منع فرما دیا نہ صرف منع فرمایا بلکہ ثم انہ لعنہ بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی وہو فی السیاق اور یہ بات بھی سیاق سے پتہ چل رہی ہے کس پر لعنت فرمائی من فعلہ جس نے یہ کام کیا مطلب اپنے انبیاء کی قبروں کو یا پھر نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منع فرمایا اور پھر لعنت فرمائی جس نے یہ کام کیا اور کس کام سے منع کیا وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ اور قبروں کے پاس نماز پڑھنا بھی تو اسی قبیل سے ہے وَإِن لَمْ يُبْنَى مَسْجِدٌ اگرچہ مسجد نہ بھی بنائی جائے صرف کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے تو مطلب یہ بھی اس نے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا اور ان کے فرمان کا یہی معنی ہے حضرت عائشہ کی کیا کہ خوشیا ڈر رکھا گیا ہے ان یتخذ مسجدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مسجد نہ بنا لیا جائے کیوں فإن الصحابہ کیونکہ بے شک جو صحابہ کرام تھے لم یکونوا لیبنوا وہ تو نہیں بنانے والے تھے حول قبرہ مسجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس یا ارد گرد سجدہ گاہ مطلب صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ جن کی تربیت اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا کام کرے. صحابہ کرام کے بارے میں تو ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا, تو پھر مطلب اس سے بعد کی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرما دیا اور منع کر دیا. آپ امام صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَوْضِعٍ, اور ہر وہ جگہ, موضع جگہ کو کہتے ہیں, آپ کی اردو زبان میں بھی یوز ہوتا ہے موضع, ہر وہ جگہ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ, جس کے اندر نماز کا قصد کیا جائے, نماز کا ارادہ کیا جائے, فَقَدِ اتُّخِذَ مَسْجِدًا, تو یہی مطلب ہے کہ اس کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے. بلکہ کل موضع, ہر وہ جگہ, یصلی فیہ, جس میں نماز ادا کی جائے, یسمى مسجدہ, وہ سجدہ گاہ کہلاتی ہے. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. مطلب میری امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی, پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا. پہلی امتوں کے لوگ جو تھے صرف اپنی عبادت خانوں کے اندر عبادت کر سکتے تھے. اللہ نے میری امت پر یہ آسانی فرمائی کہ نماز کا وقت جہاں ہوا وہاں وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور طہور مطلب کہ طہارت کا, پاکی کا باعث بنا دیا. تو اگر پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور زمین کے کسی بھی حصے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہ مطلب ہے مسجدہ و طہورا. آپ ذرا دیکھیے امام صاحب سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اس شرح سے جو حدیث کے بعد ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ آتے ہیں قبر کے پاس سجدے کرتے ہیں, آپ انہیں اگر منع کریں تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں پر مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے, مطلب ایک عمارت تعمیر کرنا, پھر وہاں پر محراب رکھنا, نمازیں پڑھنا, مسجد کی شکل دینا, اس کام سے منع کیا گیا ہے, سجدہ کرنے سے تو نہیں منع کیا گیا. حالانکہ وہ یہ سمجھا رہے ہیں دیکھیں پوری کی پوری زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کہا ہے, تو مطلب جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے یا سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو مسجد ہی کہیں گے, کیونکہ مسجد عربی زبان میں جگہ کا نام ہے, مطلب اسم ظرف مکان ہے, یہ کسی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے. تو جس جگہ پر سجدہ کیا جائے عربی زبان میں اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مساجد بنانے سے منع کیا, مطلب قبروں کے پاس سجدہ کرنے سے منع کر دیا, حتیٰ کہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنے سے بھی منع کر دیا کہ کہیں میری امت کے لوگ بھی پچھلی امتوں کی طرح قبروں کے پاس نیک اعمال کرنے کے بعد کہیں شرک میں واقع نہ ہو جائے, جیسے کہ قوم نوح کے لوگ شرک میں واقع ہوئے تھے علیہ السلام. تیسری حدیث والی احمد, مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد کے اندر ہے بسند جید, اور اس کی سند جید ہے, مطلب صحیح سند ہے. عن ابن مسعود مرفوعا, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. مرفوعا کا مطلب ہوتا ہے جب صحابی کی کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے نا کہ وہ صحابی اس حدیث کو مرفوع روایت کرتے ہیں, تو مرفوع کا مطلب ہے رفع, بلندی سے, مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کریں, سلسلہ صحابی تک پہنچ کر رکا نہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کون نہیں ہے, وہ مرفوع روایت کر رہے ہیں. مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. تو مطلب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. کیا حدیث جی؟ ان من شرار الناس, بے شک لوگوں میں سب سے برے کون لوگ ہیں؟ من تدرکہم الساعۃ, جن کو قیامت آ لے گی, وہم احیاء, اور وہ زندہ ہوں گے. آپ کے علم میں ہے قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی, قیامت کے قائم ہونے سے پہلے, جو قیامت کبریٰ ہے, بڑی قیامت جو قائم ہوگی, سور کے اندر پھونکا جائے گا, اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی, اور اس ہوا سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, ان کو موت آ جائے گی. پھر زمین پر شرار الناس, صرف برے لوگ رہ جائیں گے, ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو برے لوگ وہ ہیں, شرار الناس وہ ہیں کہ جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے. اچھا, نمبر 2 شرار الناس کون ہے؟ والذین, اور وہ لوگ جو یتخذون القبور
قبروں کو بناتے ہیں مساجد سجدہ گاہ. میری امت کے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں, وہاں پر سجدے شروع کر دیتے ہیں یا نمازیں شروع کر دیتے ہیں. وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ, اور اس حدیث کو نہ صرف مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا بلکہ امام ابو حاتم الرازی نے اپنی کتاب صحیح کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے. تو الحمدللہ آپ نے ان 3 احادیث کو پڑھا. اب ذرا یہ کہ امام صاحب ان 3 احادیث سے کون کون سے مسائل کو ثابت کریں. جی فیہ مسائل, اس باب میں کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلا الاولا, سب سے پہلا مسئلہ ما ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, کیا فی من, اس شخص کے بارے میں جو بنا مسجدن, جو کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے, یعبد اللہ فیہ, جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, عند قبر رجل صالح, کسی نیک بندے کی قبر کے پاس, ولو صحت نیت الفاعل, اگرچہ وہ کرنے والے کی نیت صحیح ہی کیوں نہ ہو. وہ کہہ رہے جی نہیں میں تو اللہ کی عبادت کروں, مجھے کیا اس قبر سے لینا دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرما دیا جو قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرے. کیونکہ آپ کو باپ کو عنوان پتہ ہے, امام صاحب سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس تو اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے, تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اس قبر والے کی عبادت کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر, کتنا اہم مسئلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برے لوگ ان سے کہا جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, مطلب قبروں کے پاس نمازیں پڑھنا شروع کر دی, قبرستانوں میں مسجدیں بنا لی یا مسجدوں کے ساتھ قبریں بنا لی اور مردوں کو دفن کرنا شروع کر دیا, اگرچہ ان کی نیت صحیح بھی تھی. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, النہی عن التماثیل, مورتیاں بنانے سے منع کیا گیا ہے, مجسمے بنانے سے منع کیا گیا ہے. وَغُلِّظَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ, اور اس بارے میں بڑی سختی آئی ہے, اس بارے میں بڑی سختی آئی ہے کہ یہی تماثیل آگے چل کر لوگوں کی گمراہی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں. الثالثہ, اور آپ یقین جانیے یعنی خاص کر ہمارے جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ, وہ اس چیز کا اچھی طرح سے وہ جب ہندوؤں کو بیسیوں کیا سینکڑوں کی تعداد میں مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا. مطلب جس چیز کو انہوں نے بڑا جانا اس کی مورتی بنائی, چاہے وہ کوئی جانور ہے انسان ہے, اس کی مورتی بنائی سامنے رکھا اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو شریعت اسلامیہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ آگے چل کر ان کی عبادت نہ شروع ہو جائے. الثالثہ, تیسرا مسئلہ, العبرۃ فی مبالغتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کس قدر مبالغہ کیا. کیا مطلب مبالغہ, مطلب کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سختی کی اس معاملے کے اندر. کیف بین لہم ھذا اولا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے لیے یہ چیز واضح کر دی. ثم قبل موتہ ب50, پھر اپنی وفات سے 5 دن پہلے قال ما قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرمایا. پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم, پھر جو کچھ گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ بھی بتا دیا انی انہاکم عن ذالک, میں تمہیں یہ کام کرنے سے منع فرماتا ہوں, میں تمہیں یہ کام کرنے سے منع کرتا ہوں. اور پھر لعنت بھی فرمائی, لعن اللہ, اللہ اس پر لعنت کرے. اللہ اکبر, تو کس قدر یہ سخت معاملہ ہے. الرابعہ, چوتھا مسئلہ, نہیہ عن فعلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا یہ کام کرنے سے عند قبرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس, کہ میں تمہیں اس کام سے منع فرماتا ہوں کہ میری قبر کے پاس تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اور اگلا باب اس بارے میں آ بھی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اپنی قبر مبارک کے بارے میں. حالانکہ امام صاحب فرما رہے ہیں قبل ان یوجد القبر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی نہیں ہے, لیکن قبر کے اس مرحلے سے پہلے ہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو منع فرما رہے ہیں. تو پتہ چلا معاملہ بڑا سنگین ہے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، انہو من سنن الیہود، یہ یہود کے، یہودی و نصارہ، یہود و نصارہ کے طریقہ کار میں سے ہے، فی قبور انبیاء، ان کے نبیوں کی قبروں کے بارے میں. مطلب یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی. آپ دیکھ لیجئے آج بھی، آج کے زمانے میں بھی نصارہ جس صلیب کی عبادت کرتے ہیں، وہ صلیب کیا ہے؟ وہ صلیب کیا ہے؟ اصل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تمثیل بنا کر رکھی، اور چرچ وغیرہ کے اندر تو باقاعدہ ایک شخص جو کلا وحاشا للہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جسے وہ نصارہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، اور ان کو لٹکایا گیا ہے. حالانکہ یہ بات شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے تو درست ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری شریعت کے مطابق تو ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ نزول فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے. تو انہوں نے ایک مورتی بنائی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. آپ دیکھ لیجئے صلیبی جنگیں جو ہوئیں، یہ تمام زمین پر جو فساد ہوا، کروڑوں کی تعداد میں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کے اندر جو لوگ ہوئے، وہ سب صلیبی جنگیں تھی. اس صلیب کو بچانے کے لیے تھی. گلوں کے اندر ان کے صلیب ہے، ڈریس پر صلیب ہے. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ وہی مورتیاں ہیں. اللہ اکبر. اور جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی پناہ کے جس طرح ہمارے ہاں خاص کر اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک نشان کو پہلے یہ گمان کر لیا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا نشان ہے، اور پھر اس نشان کو اپنے ماتھوں پر، مساجد میں، ہر جگہ پر اس نشان کو لگا دیا گیا. یقین جانیے یہ بالکل نصارہ کی روش ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ نشان یا وہ جو ایسے ایک نشان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے کا ہے بھی یا نہیں. چلے بالفرض کہ اگر پتہ چل بھی گیا کہ ہے تو پھر بھی کیا ہم اس نشان کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر، یا کیا ہم نصارہ کی طرح جس طرح انہوں نے صلیب کو لٹکایا، سامنے رکھا، اس کو دیکھ کر اللہ کی بھی، مطلب وہ کہتے ہیں بس صلیب تو اللہ کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، کہ جو یسوع مسیح تھے، حضرت عیسیٰ کو جو وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، تو ہم ان کی صلیب کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ شرک کے چور دروازے ہیں. بولیے، یہ شرک کے چور دروازے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم کے اندر شرک کو داخل کرتا ہے. السادسہ، چھٹا مسئلہ، لعنہ ایہم علی ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام پر ان پر لعنت فرمائی. پچھلی اقوام نے یہ جو کام کیا، اپنے انبیاء رسول کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام پر ان پر کیا کیا؟ لعنت فرمائی. اچھا جی، اگلا مسئلہ السابعہ، ساتواں مسئلہ، کہ ان مرادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی، تحذیرہ ایانا عن قبرہ، ہمیں اپنی قبر کے بارے میں متنبہ کرنا تھا کہ کہیں میری قبر کے پاس آ کر تم یہ کام نہ کرنا شروع کر دینا جیسے یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء اور رسول کی قبروں کے ساتھ کیا. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، العلت فی عدم ابراز قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو کھلے عام نہیں بنایا گیا، اس کے اندر علت کیا تھی؟ وہ آپ نے جان لی کہ شرک کا خطرہ تھا، کہ کہیں لوگ آ کر شرک میں واقع نہ ہو جائیں، تو اس طرح سے اس قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا. عدم ابراز. التاسعہ، نواں مسئلہ، فی معنی اتخاذھا مسجدا، قبر کو سجدہ گاہ یا مسجد بنانے کا کیا معنی ہے، اور اس بارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے. جو میں نے اسم ظرف کہہ کر مسجد کی لفظ کی تشریح کی تھی، وہاں پر یہ تشریح گزر چکی ہے. العاشرہ، دسواں مسئلہ، انہ قرن بین من اتخذھا وبین من تقوم علیہم الساعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کے درمیان جمع کر دیا.
کون سے دو طرح کے لوگ؟ ایک وہ جنہوں نے جو کہ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ وہ جن پر قیامت قائم ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ہی حدیث میں ان دونوں کو جمع کر دیا. دیکھیں جب دو چیزوں کا تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، یا پھر قرآن مجید میں کچھ چیزوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز قدر مشترک ہوتی ہے، قدر مشترک ہوتی ہے. فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشِّرْكِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف جو ذریعہ بننے والی چیز تھی اس کو ذکر کر دیا، قبل وقوعہ، اس کے واقع ہونے سے پہلے، مع خاتمتی، اس کے خاتمے کے ساتھ. مطلب بات کو ذرا سمجھے، بڑا پیارا نکتہ ہے. میں دوبارہ وہ حدیث کھولتا ہوں، یہ جو آخری مسند احمد کی حدیث ہے اس کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کن دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جی؟ شرار الناس، سب سے برے لوگ ہیں. نمبر ایک، جن پر قیامت آئے گی اور وہ زندہ ہوں گے، اور میں نے کہا اہل ایمان فوت ہو جائیں گے، صرف اہل شرک اہل کفر بچیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی. اور دوسرا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. آپ امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اصل میں کفر اور شرک کا ذریعہ ہے، کفر اور شرک کا ایک ریسورس ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا. انسان یا شیطان کبھی بھی بندے کو ڈائریکٹ کفر اور شرک کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جاتا ہے، جیسے اس نے قوم نوح کے لوگوں کے ساتھ کیا. تو پتا چلا قبروں کے پاس جا کر چاہے اللہ کے لیے سجدہ کرنا، لیکن قبروں کے پاس سجدے کرنا یا نمازیں پڑھنا یہ شرک کا ذریعہ بن سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. اور ایک ہی حدیث کے اندر ان دونوں چیزوں کو، جو کفار اور مشرکین کے بارے میں حدیث ہے کہ ان پر قیامت قائم ہوگی، اور جو چیز کفر اور شرک تک لے کر جانے والی ہے، ان دونوں کو جمع فرما دیا. الحادیۃ عشرہ، 11واں مسئلہ، ذکرہ فی خطبتہ قبل موتہ بخمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جو اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا، تو اصل میں یہ 2 طرح کے گروہوں پر رد تھا. الرد علی الطائفتین، 2 طرح کے گروہوں پر رد تھا. اچھا وہ 2 طرح کے گروہ کون سے تھے؟ اللتینی، وہ دونوں جو، اچھا یہ اللتی کی مؤنث ہے، اللتی کی تثنیہ ہے، مثنی. اللتی ہوتا ہے ایک، مؤنث کے لیے وہ عورت جو، اور اللتینی وہ دونوں جو. تو چونکہ الطائفہ مؤنث ہے تو الطائفتین اللتینی، وہ 2 گروہ جو، ہما وہ دونوں، شرار اہل البدع، اہل بدع میں سے، مطلب بدعت والے لوگوں میں سے جو سب سے برے لوگ ہیں، ان دونوں پر رد ہے، ان کی مذمت ہے. بلکہ اخرجہم بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے تو انہیں نکال دیا. کس سے نکال دیا؟ من 72 فرقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، میری امت 72 گروہوں میں بٹے گی، یا میری امت 73 گروہوں میں بٹے گی، ان میں سے ایک حق والا ہوگا اور 72 جو ہوں گے وہ حق پر نہیں ہوں گے. تو بعض اہل علم نے تو انہیں ان 72 فرقوں میں سے بھی نکال دیا. اور وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ وَهُمُ الرَّافِضَةُ، پہلا گروہ رافضہ کا ہے، والجہمیہ، اور دوسرا گروہ جہمیہ کا ہے. رافضہ اور جہمیہ. رافضہ جو ہے اصل میں رفض سے ہے، یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلافت سے انکار کر دیا تھا، ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. یا پھر انہوں نے اپنے ائمہ میں سے جس نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خلفاء ہیں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو ماننے سے، کہ ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. تو عربی زبان میں رفض ہوتا ہے انکار کے معنی میں، تو یہ گروہ رافضہ کہلائے. اور دوسرا گروہ کون سے؟ جہمیہ. یہ جہم بن صفوان کی طرف ان کی نسبت ہے، جنہوں نے اللہ کی صفات کے اندر بہت زیادہ تحریف اور الحاد کیا تھا. اور اگر آپ ان دونوں گروہوں کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہیں، کیونکہ یہاں مقام نہیں ہے کہ دونوں گروہ کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا جائے، تو اس سے پہلے کتاب التوحید سے پہلے جو ہم نے عقیدہ واسطیہ کی کتاب پڑھی تھی، جو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، عقیدہ واسطیہ کی کتاب کے اندر تفصیل سے
ان تمام فرقوں کے بارے میں گفتگو موجود ہے۔ تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں جی کہ یہ جو دو گروہ ہیں نا، رافضہ اور جہمیہ، ان پر رد ہے، ان پر رد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام میں، یعنی یہ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی سبب رافضہ، رافضہ کے سبب سے حدث الشرک و عبادت القبور، حدث الشرک و عبادت القبور، شرک اور قبروں کی عبادت شروع ہوئی۔ کیا ہوا؟ رافضہ نے سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی ذات میں اتنی مبالغہ رائی کرنا شروع کی، اتنی مبالغہ رائی کرنا شروع کی کہ انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ بولے انہوں نے کیا کیا؟ انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے بندوں کی ذات میں مبالغہ رائی کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا، تو یہاں سے امت محمدیہ کے اندر بھی شرک کا دروازہ کھل گیا، جیسا کہ قوم نوح کے اندر قبروں کی اور نیک لوگوں کی عبادت شروع ہوئی تھی۔ تو امت محمدیہ میں یہ دروازہ سب سے پہلے رافضہ نے کھولا۔ وہم، اور وہ ہیں اول من بنا علیہ المساجد، وہ سب سے پہلے جنہوں نے قبروں پر مساجد کو بنایا تھا، وہ سب سے پہلے جنہوں نے قبروں پر مساجد کو بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج اب لوگ مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں حرمین شریفین کے سفر پر، وہاں پر آپ یقیناً مکہ کے اندر مقبرہ جو معلّہ ہے، یا پھر مدینہ کے اندر مقبرۃ البقیع کے اندر بھی جاتے ہیں، ان کے اندر آپ قبروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ اگر ان ممالک کی ویڈیوز کو دیکھیں یا ان ممالک کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہو جہاں پر رافضہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ایران، عراق، شام، ان علاقوں کے اندر، تو آپ کو وہاں پر کثرت کے ساتھ وہاں پر آپ کو قبروں کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی دکھائی دیں گی، قبروں کے اوپر قبے بنے ہوئے اور عمارتیں بنی ہوئی دکھائی دیں گی، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ کو چھوڑ کر انہی قبروں والوں کو کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ۔ کیا مسئلہ جی؟ ما بولی بھی صلی اللہ علیہ وسلم من شدت النزع، کہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو موت سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، وفات سے پہلے، اس کو نزع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نزع کی حالت تھی وہ کس قدر شدید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا کرتے پھر ہٹا لیتے گھبراہٹ کی وجہ سے، تو کس قدر، اور باقاعدہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے، اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ الثالثۃ عشرہ، 13واں مسئلہ کیا ہے جی؟ ما اکرم بہ من الخلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خلیل بنا کر عزت عطا کی، جو تکریم عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت عطا کی گئی ہے، انہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ کیا ہے جی؟ التصریح، اس چیز کی وضاحت بھی، انہا اعلی من المحبہ، کہ یہ جو خلت ہوتی ہے نا، یہ محبت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کسی سے دل لگی کا ہونا، اس کے مختلف درجات ہیں، سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ خلت کا درجہ ہے، خلہ۔ الخامسۃ عشرہ، 15واں مسئلہ، التصریح، اس چیز کی تصریح، کس چیز کی بھی؟ ان الصدیق، یہ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق تھے، افضل الصحابہ، وہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ اچھا کیسے پتا چلا سب سے زیادہ فضیلت والے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، میں صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں خلیل نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ السادسۃ عشرہ، 16واں مسئلہ، الاشارۃ الی خلافتہ، اس حدیث کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل کہہ رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ
حقدار تھے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے، انصار، مہاجرین نے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور دیگر تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر نہ صرف بیعت کی بلکہ رضامندی کے ساتھ بیعت کی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، بیماری کے ایام میں، انہی آخری ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مصلی پر کھڑا کیا. صحابہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یہ سارے دلائل اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے. اللہ اکبر. چلیے جی، چند لمحات کے بعد ہم الباب الحادی والعشرون کو شروع کرتے ہیں، 21ویں باب کو شروع کرتے ہیں. اس باب کے اندر کل 2 احادیث اور 10 مسائل، یعنی یہ قدر مختصر باب ہے پچھلے ابواب کی نسبت. تو انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں اللہ کی توفیق سے اس باب کو مکمل کرتے ہیں. چلیے جی، بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 20 باب مکمل کیا. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں الباب الحادی والعشرون، 21واں باب. اور یہ کیا باب ہے؟ باب ما جاء، باب آیا ہے جو اس بارے میں، کس بارے میں جی؟ ان الغلو فی قبور الصالحین، نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا، انہیں سجدہ گاہ بنا لینا، وہاں نماز ادا کرنا، وہاں عبادتیں کرنا، نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، غلو کرنا. کیا کرتا ہے؟ یسیرھا، ان قبروں کو بنا دیتا ہے، اوثانا، بت، ان قبروں کو بت بنا دیتا ہے، تعبد من دون اللہ، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. عربی زبان کا لفظ اوثان اصل میں وثن کی جمع ہے، جو کہ مورتی یا بت کے لیے بولا جاتا تھا. تو باب کیا قائم کیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ نیک لوگوں کی قبروں میں غلو کرنا اصل میں ان قبروں کو بت بنانے جیسا ہے. کیونکہ قوم نوح کے اندر بالکل ایسے ہی ہوا تھا. پہلے قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھے اور پھر آہستہ آہستہ انہی قبروں والوں کے مجسمے بنائے گئے اور پھر قبروں کو چھوڑ کر انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی گئی. تو گویا کہ یہ قبریں بھی بتوں کی طرح ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 2 احادیث اور 10 مسائل کو ذکر کیا ہے. تو چلیے جی، یہ 2 احادیث ہیں. اس کے اندر یہ جو پہلی موطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کی روایت ہے، اور اسی طرح آخر میں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. یہ دونوں روایات ہیں، اور بیچ کے جو دونوں ہیں، یہ پہلا حضرت مجاہد کا قول ہے جو کہ تابعی ہیں، اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. تو 2 اقوال ہیں اور 2 احادیث ہیں. چلیے جی، روا مالک فی الموطا، امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر اس کو روایت کیا ہے. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، لا تجعل قبری، میری قبر کو نہ بنانا، وثنا یعبد، وثنا بت، یعبد جس کی عبادت کی جاتی ہے. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعا تھی، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. مطلب جیسے بتوں کی، اے اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ ایسا نہ کہیں ہو کہ لوگ تجھے چھوڑ کر میری قبر پر آ کر میری عبادت کرنا شروع کر دیں. اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ، اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوا، شدید ہوا. کس پر؟ علی قوم، اس قوم پر، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا تھا،
قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ سجدہ گاہ. اللہ کا غضب بڑا شدید ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو یہ پہلی حدیث تھی جی موطا امام مالک کی، اور اس کی مزید شرح آگے آ رہی ہے فیہ مسائل میں. اگلا قول سنیے امام مجاہد کا. اچھا جی، آپ کو پتا ہونا چاہیے امام مجاہد کون ہے. اس وقت امت کے اندر جو اکثر تفسیر کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں، اور آپ کو پتا ہے ترجمان قرآن کا لقب کس صحابی کا تھا؟ چیٹ کے اندر ذرا بتائیے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اپنے اس بندے کو تو تفسیر کا علم سکھا دے، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دے. وہ کون سے صحابی تھے؟ اللہ اکبر. عبد القیوم ہے، ان کا جواب درست آیا. اور اسی طرح سسٹر مریم ہے، جواب درست ہے. سسٹر حفصہ ہیں، جواب درست ہے. وقاص ہیں، جواب درست ہے. اور بارک اللہ فیکم، اس کے بعد بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے جنہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا، اپنے طالب علموں تک پہنچایا، وہ امام مجاہد ہے. امام مجاہد کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے، بلکہ کبار تابعین میں سے ہوتا ہے، اور یہ مفسر قرآن ہیں. تو ان کا قول ہے جو ابن جریر کے اندر موجود ہے. ابن جریر الطبری جو تفسیر کی ایک بڑی معتمد کتاب ہے، اس کے اندر ان کی سند کے ساتھ کون سی سند ہے؟ وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، عن سفیان عن منصور، وہ منصور سے روایت کرتے ہیں، عن مجاہدین، وہ امام مجاہد سے روایت کرتے ہیں، فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات و عزی کو دیکھا، یا کیا خیال ہے تمہارا لات اور عزی کے بارے میں؟ قال، تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں، کانا یلت لہم السویق، یہ جو لات تھا اصل میں لات کا مطلب ہوتا ہے گولنے والا. بولے لات کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ گولنے والا، مکس کرنے والا. یہ کیا کرتا تھا؟ یلتو، مکس کیا کرتا تھا، لہم، ان بندوں کے لیے، سویقا، ستو کو، بندوں کے لیے ستو کو مکس کیا کرتا تھا. فماتا، یہ لات جو تھا وہ ستو گولنے والا، وہ جب مر گیا، فعاکفوا علی قبرہ، تو یہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اس کی قبر کے مجاور بن گئے. وَكَذَا قَالَ ابو الجوزا، اور ابو الجوزا جو ایک امام اور مفسر گزرے ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں، غور کریں نا، امام صاحب نے جو باب قائم کیا کہ لات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کا بت ہوا کرتا تھا. عرب کے ہر قبیلے کے الگ الگ اپنے اپنے بت ہوا کرتے تھے، تو لات ایک قبیلے کا بت تھا. اچھا، بت کا مطلب ہے باقاعدہ پتھر کی شکل میں ایک ان کا معبود انہوں نے بنایا ہوا تھا، معبود باطل بنایا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. یہ اصل میں تھا کون؟ یہ ایک شخص تھا. اچھا، شرک کا آغاز کیسا ہوا؟ یہ اپنی طرف سے اچھے کام کرتا تھا، ویلفیئر کے کام کرتا تھا جی، لوگوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا گرمی میں، خاص کر جو حج کرنے آتے تھے حاجیوں کو، بیت اللہ کے زائرین کو ستو پلایا کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، اس کی قبر پر مجاور بن گئے کہ جی بڑا اچھا بندہ تھا. اچھا دیکھیں، صرف قبر کے پاس بیٹھنے پر اکتفا ہوتا تو ٹھیک، لیکن پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ بت بنا ہوا تھا، باقاعدہ بت بنا ہوا تھا. تو یہ امام صاحب کے باب بھی قائم کرنے کا مقصد ہے کہ کسی قبر والے کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کی ذات میں غلو کرنا، مبالغہ رائی کرنا، اصل میں اس کو بت بنانے تک لے جاتا ہے، جیسا کہ ہوا، جیسے کہ باقاعدہ ایسے ہوا اللہ کی زمین پر. اور وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہاں پر قول آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ کانا یلت السویق للحاج، حاجی کے لیے وہ ستو گولا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے ستو گولا کرتا تھا، تو اچھے کام کرتا تھا. لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی. اگلی حدیث ہے جس کو اہل السنن نے روایت کیا ہے. تو چلے ذرا چیٹ کے اندر بتائیں اہل السنن سے کون مراد ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے جی؟ اہل السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال، کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، والمتخذین علیہا مساجدہ، اور کس پر لعنت فرمائی؟ نمبر 2، ان قبروں پر مساجد بنانے والوں پر، والسرج، اور ادھر چراغ وغیرہ جلانے والوں پر، قبروں کے پاس جا کر یہ جو چراغ اور دیے وغیرہ جلاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں اور وہاں مساجد بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا فرمائی؟ بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ جی درست و بات آ رہی ہیں الحمدللہ بہت سے لوگوں کی طرف سے۔ محمد مزمل ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ عبد القیوم ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سسٹر رفیہ ہے، جواب درست ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے جواب کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ اس سے مراد سنن سے مراد جو 4 احادیث کی اتھینٹک کتابیں ہیں، جن کے اندر ابو داؤد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ 4 کتابیں آتی ہیں۔ تو ان چاروں کتابوں کے اندر جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رواہ اہل السنن، کہ سنن کے جو لکھنے والے ہیں، مطلب امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، سنن کے لکھنے والوں نے اس حدیث کو روایت کیا، مطلب ان چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے جب کوئی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر آ جاتی ہے ایک ہی الفاظ کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے متفقن علیہ، متفقن علیہ۔ تو اسی طرح اگر ان چاروں کتابوں میں آ جائے تو کہا جاتا ہے رواہ اہل السنن، چاروں سنن والوں نے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ حدیث بھی سنن کے اندر موجود ہے۔ بولے یہ حدیث بھی سنن کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا ذرا ہمارے معاشروں کے اندر کس قدر یہ کام عام ہے، عورتوں کا قبروں کی زیارتیں کرنا۔ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ علماء کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا عورت کے لیے ہر حال میں اور ہر طرح سے قبروں کی زیارت کرنا منع ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کی نسبت ان کا صبر کم ہوتا ہے، ضبط کم ہوتا ہے، اور وہ آہو فضا کے اندر زیادہ پڑ جاتی ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس کی علت تو یہ ہے واللہ عالم۔ اور بعض احادیث کے اندر الفاظ ہیں، جس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ بعض احادیث کے اندر الفاظ ہیں زوارات القبور، زوارات، اور وہ صحیح ہے کہ کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ کن عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے؟ جو کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، زوارات۔ لیکن اگر کوئی عورت کبھی کبھار سال کے اندر ایک آدھی مرتبہ قبر کی زیارت کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور بعض علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ عورت کے لیے ہر حال میں قبروں کی زیارت کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے اپنی جگہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زیارت کرنے والی عورتوں پر یا پھر کثرت کے ساتھ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور ان قبروں پر عمارتیں یا مساجد بنانے والوں پر لعنت فرمائی، اور ان قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر یا چراغ جلانے، روشنیاں کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو یہ آپ نے 2 احادیث اور 2 اقوال کو دیکھا، امام مجاہد کا قول اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول آپ نے پڑھا۔ اب آتے ہیں جی 10 مسائل کی طرف کہ ان احادیث اور اقوال سے امام صاحب کن 10 مسائل کو ثابت کر رہے ہیں۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ، تفسیر الاوثان، اوثان کی تفسیر کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ اوثان کی تفسیر کیا ہے؟ تو جیسا کہ بتایا گیا اوثان اصل میں وثن کی جمع ہے، جو کہ بت کے لیے، مورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر العبادہ، عبادت کی کیا تفسیر ہے؟ عبادت کی کیا تفسیر ہے جی؟ جیسا کہ کیونکہ اس حدیث کے اندر سجدہ گاہ کا ذکر آیا تو علماء کرام نے یہاں پر عبادت کی تفسیر کرنے کو بھی مناسب جانا۔ تو عبادت کی سب سے بہترین تفسیر جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند کرے اور اللہ اس سے راضی ہو، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہر وہ کام، کل ما یحبہ اللہ، ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرے، وَيَرْضَى بِهِ، اور اللہ اس سے راضی ہو، وہ عبادت کہلاتا ہے۔
اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو سجدہ کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے لیے نظر و نیاز کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو ہر عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جب یہ تمام عبادات ہیں تو تمام عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یستعیذ، پناہ نہیں مانگی، الا مگر مما یخاف وقوعہ، جس کے واقع ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے واقع ہونے کا خوف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے پناہ مانگی کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ اور رابعہ، چوتھا مسئلہ، قرنہ بہذا اتخاذ قبور الانبیاء مساجدہ، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ملا دیا جی؟ اس چیز کو ملا دیا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا جو تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا۔ کیا مطلب دیکھیں، یہ جو پہلی حدیث ہے، جس حدیث کے اندر یہ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، اسی کے ساتھ جو پچھلے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا اسی کا حکم بھی ملا دیا۔ یہ مطلب ہے قرا نہ ہو کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی قبر کے بارے میں اللہ سے دعا کی، وہیں پر جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں ان کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم پر اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوا، بڑا شدید اللہ ان پر غصے ہوا۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ذکر شدت الغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے جو غضب کی شدت ہے اس کا تذکرہ، اللہ کی طرف سے غضب کی شدت کا تذکرہ، ذکر۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، وہی من اہمہ، اور یہ سب سے ضروری مسئلہ ہے، کیا؟ صفت معرفت عبادت اللات، لات کی عبادت کیسے شروع ہوئی تھی، اس چیز کو جانیے۔ التی، وہ جو، ہی من اکبر الاوثان، وہ جو بتوں میں سب سے بڑا تھا، بتوں میں، عرب کے بتوں میں جو سب سے بڑا تھا لات، اس کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ اچھے کام کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، لوگ اس کے مرنے کے بعد پہلے اس کی قبر کے پاس جمع ہوئے اور پھر اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، باقاعدہ اس کا بت بن جاتا ہے۔ اور عرب کے بتوں میں سب سے بڑا بت جو تھا وہ لات نامی بت تھا، جس کے یہ نعرے بھی لگایا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں لات کے نعرے انہوں نے بلند کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ اکبر کا نعرہ سکھایا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، معرفت، اس چیز کی معرفت، اس چیز کو جان لیجئے، کیا؟ انہ قبر رجل صالح، وہ ایک اچھے بندے کی قبر تھی۔ لات جو بت تھا وہ بت بننے سے پہلے کسی اچھے بندے کی قبر تھی، قبر کے پاس جمع ہوئے یہاں تک کہ اس کی انتہا بت بنانے پر ہوگی۔ اور الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، انہ اسم صاحب القبر، یہ جو لات ہے یہ اصل میں قبر والے کا نام تھا، وہ جو قبر میں دفن تھا اس کا نام تھا لات۔ وذکر معنی تسمیہ، اور اس کے اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ کانا یلت السویق للحاج، حاجی کے لیے وہ ستو کو گولا کرتا تھا تو اس وجہ سے اس کا نام لات پڑ گیا۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، لعنہ زوارات القبور، دیکھیں امام صاحب نے بھی شرح کے اندر زائرات کے الفاظ کو درست نہیں کہا بلکہ زوارات کے الفاظ کو درست کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کس پر؟ زوارات القبور، بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، ہر دوسرے روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اٹھ کر قبرستان جاتی ہیں، بہت زیادہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر، ان زوارات پر لعنت فرمانا۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، لعنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت فرمانا، من اسرجہا، جس نے ان قبروں کے پاس چراغاں کیا۔
عربی زبان میں سراج کہتے ہیں چراغ کو. تو جس نے ان قبروں کے پاس چراغا وغیرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت فرمائی. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 20واں اور 21واں باب دونوں مکمل ہوتے ہیں. تو آنے والا انشاءاللہ جو باب ہوگا ہمارا 22واں، اس کا موضوع ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے توحید کی حفاظت فرمائی اور شرک کے دروازوں کو بند کیا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس بارے میں قرآن و سنت کے دلائل آنے والے ہمارے ہفتے کے اندر جو ہمارا سیشن ہوگا اس کی حصہ ہوں گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.